سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے۔ اب شرارت میں دوسرا مصرع پڑا ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے۔ بھائی کا بھائی ہے زن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن حقیقی بیٹی کی دشمن، پدر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ جنت میں جانے کا یہ ذریعہ اور باعث بن جائے۔ حضرات، علماء کرام کی آمد ایسے نہیں ہو گئی ہے، لمبی مسافت کو طے کر کے آئے ہیں۔ مفتی سعد النجیب صاحب دارجلنگ کی سرزمین سے آپ کے بیچ آپ کی محبت اور الفت کے اندر آئے ہیں، یقیناً ان کی قربانی ہے۔ یہ موسم سرد ہے، ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود اور آپ کی قربانی بھی کم نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ انہمام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین جزا خیر عطا فرمائے گا اور اس کے صدقے میں آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم ربانی کو پیدا کرے گا۔ یہ بہت بڑی ضمانت اور پوری جسارت کے ساتھ جو میں بول رہا ہوں اور پوری قوت اور ہمت کے ساتھ بول رہا ہوں، اس کے اندر دم بھی ہے اور خم بھی ہے، اور میں حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ اس عقیدت پہ دنیا قربان ہو جائے۔ ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب تشریف فرما ہے، موصوف کی تقریر، ان کی خطابت کو آپ نے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار سنا ہے، ہر اعتبار سے سنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج پہلی مرتبہ کمل دہر کی سرزمین پہ ان کا خطاب ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا ایسا لگے گا، میں اس بات کو بھی قسم کھا لوں کہ اگر وہ شخص صبح تک اگر بولتے رہیں، اگر وہ شخص صبح تک اپنی خطابت کو جاری و ساری رکھیں، آپ شاید اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ نے گونے کو صلاحیتوں سے، مہارتوں سے ان کو مالا مال کیا ہے۔ انداز تکلم، انداز خطابت، شیرینی، مٹھاس، حلاوت کا تو سبحان اللہ کیا کہنا، کبھی نظم میں، کبھی نثر میں، اور کبھی روانی میں، اور کبھی طغیانی میں، اور کبھی جولانی میں ان کی باتیں ہوتی ہے۔ بس منٹ 2 منٹ کے اندر آپ کو بیچ آ رہے ہیں، میں ان سے پوری عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں مخلصانہ التماس کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور کمل دہر کی سرزمین پہ ہمارے یہ حضرات جو مختلف گاؤں سے تشریف لائے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کے نام کو سن کے یہاں آنے کی زحمت کی ہے، اور کتنے لوگوں نے الگ الگ انداز میں الگ الگ اپنے خطیب کو سننے کے حوالے سے وہ یہاں آئے ہیں۔ بہرکیف سب کے لوگ مبارکباد کے قابل ہیں۔ اب آپ ہیں، آپ کی زندہ دل سامعین ہیں، اور پھر یہ خوبصورت سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا یہ خوبصورت عنوان اور پروگرام ہے۔ میں آپ کو صرف ان 2 مصروں کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ حضرت مفتی سعد النجیب صاحب آپ کے سامنے باوقار خطابت، صلاحیت، لیاقت اور بصیرت کے ساتھ۔ ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات على حالته هذا مات على غير ملة محمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سارے بادشاہوں کی ملک سے بھی بڑھ کر 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 سرور دو عالم کے در کی ایک گدائی ہے. سرور دو عالم کے در کی ایک گدائی ہے. چھٹ گئی زمانے سے تیرگی باطل بھی. چھٹ گئی زمانے سے تیرگی باطل بھی. جب سے شمع ایمان آپ نے جلائی ہے. جب سے شمع ایمان آپ نے جلائی ہے. زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر. زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر. زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر اور صرف سونے کو اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے. اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے. آج حور و غلماں بھی بزم میں مچلتے ہیں. آج حور و غلماں بھی بزم میں مچلتے ہیں. نعت مصطفیٰ کا سے تم نے یوں سنائی ہے. نعت مصطفیٰ کا سے تم نے یوں سنائی ہے. بہت اچھا جلسہ ہے آپ کا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, علماء اکرام کی کرامت ہے کہ 12 بج جانے کے بعد بھی آپ کا 12 نہیں بجا ہے. حوصلے کے ساتھ آپ لوگ جوان ہیں. قبولیت کی گھڑی میں اللہ کا فیصلہ آسمان سے زمین پر اترنے والا ہے. اسی حوصلے کے ساتھ اگر آپ زندہ رہے, اللہ دل کی دنیا بدل دے گا, زمین پر سربلندی عطا کرے گا, آسمان پر اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پیشاب اور منی میں پیشاب زیادہ ناپاک ہے, لیکن پھر بھی پیشاب کے بعد وضو ہے, منی کے بعد غسل ہے, کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مرد اور عورت میں کمزور عورت ہے, کمزور کی مدد زیادہ کی جاتی ہے, پھر بھی عورت کو میراث میں حصہ کم ملتا ہے, مرد کو زیادہ ملتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ تیسرے جملے پر ذرا دھیان دیجئے. نماز میں اور روزے میں افضل نماز ہے, لیکن جب عورت ناپاک ہوتی ہے
تو نماز معاف ہوتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا، یہ فرق کیوں ہے؟ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بن دیکھے گواہی دیتا ہے وہ کون آدمی ہے؟ مردار کھاتا ہے وہ کون آدمی ہے؟ رحمت سے دور ہے فتنے سے قریب ہے وہ کون آدمی ہے؟ یہودی کے بارے میں بھی کہتا ہے وہ بھی صحیح، اور عیسائی کے بارے میں بھی کہتا ہے یہ بھی صحیح، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ اور آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کون ہوتا ہے؟ انسان کون ہوتا ہے؟ حیوان کون ہوتا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرا پہلا سوال تھا پیشاب میں اور منی میں، منی سے زیادہ ناپاک پیشاب ہے، لیکن پیشاب کے بعد وضو ہے، منی کے بعد غسل ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ پیشاب زیادہ آتا ہے اور اسلام آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، پریشانی کے لیے نہیں، تاکہ دین پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے پیشاب ناپاک ہونے کے باوجود اس کے لیے وضو رکھا، غسل نہیں رکھا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے تھی، مرد اور عورت میں زیادہ کمزور عورت ہے، لیکن عورت کو حصہ کم ملتا ہے، مرد کو زیادہ ملتا ہے، یہ راز کیا ہے؟ مرد محنت زیادہ کرتا ہے، بہن کے لیے کمانا پڑتا ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر، محنت مرد کرتا ہے، اس لیے عورت سے زیادہ مرد کو حق ملتا ہے۔ تیسرا جملہ تھا نماز اور روزے میں افضل نماز ہے، لیکن ناپاک عورت کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے، ناپاکی کے ایام میں عورت سے نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر نماز معاف نہیں ہوتی تو عورت کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، اللہ نے آسانی کے لیے نماز معاف کر دیا۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، بن دیکھے گواہی دیتا ہے، مردار کھاتا ہے، یہودی اور عیسائی کے بارے میں کہتا ہے کہ دونوں صحیح، اور رحمت سے دور ہے فتنے سے قریب ہے، یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ رحمت سے دور ہے فتنے سے قریب ہے، مطلب ہوا بارش سے دور ہے، اولاد اور بیوی بال بچے سے قریب ہے، یہ مطلب ہوا۔ یہودی کو کہتا ہے وہ بھی صحیح، عیسائی کو کہتا ہے یہ بھی صحیح، اس کا مطلب ہوا یہودی نے کہا عیسائی سے تم غلط ہو، اور عیسائی نے یہودی سے کہا کہ تم غلط ہو، مسلمان نے کہا دونوں غلط ہو۔ تیسرا تھا بن دیکھے گواہی دیتا ہے، مردار کھاتا ہے، مردار کھانے کا مطلب ہے مچھلی کھاتا ہے، بن دیکھے گواہی دیتا ہے خدا پر ایمان رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان کہتے ہیں جو عقل سے پیدل ہو، اس کو حیوان کہتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں جو عقل سے کام نکالتا ہو، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، جو قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کرتا ہے کہ خدا کون سے کام سے راضی ہوتا ہے، خدا کون سے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسا جہاں ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسا جہاں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستاں ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسا جہاں ہے، یہاں آدمی آدمی کا ہے دشمن، یہاں چاک انسانیت کا ہے دامن، یہاں آدمی کا ہے دشمن، یہاں چاک انسانیت کا ہے دامن، محبت کا اجڑا ہوا آشیاں ہے، جدھر دیکھیے ظلم کی داستاں ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ میں نکالنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں، کھاتا کھول رہا ہوں۔ میرا پہلا پیغام ہے حالات کیا ہیں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا حیات دیر سے اٹھے گا، اس کا مطلب ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا قبرستان چلے گئے، اور یوں اٹھایا اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہیں، گلستان میں ہے، قبرستان میں نہیں۔ حالات کیا ہیں اور ان حالات میں کیا کرنا ہے، یہ مجھے آپ کو بتانا۔ پہلی حالت دیکھیے، مصیبت کی کثرت ہے، آدمی تمنا کرتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی کثرت ہے، جھوٹ کی کثرت ہے۔ تیسری کثرت کو دیکھیے، عورت کی کثرت ہے، ہر شعبے میں عورت ہے، مرد پیچھے ہے عورت آگے، عورت زیادہ مرد کم، عورت کی کثرت ہے۔ چوتھی کثرت کو دیکھیے، زنا کی کثرت ہے، زنا زیادہ ہو رہا، نکاح کم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے شراب کی کثرت ہے،
شراب کی کثرت ہے، حرام کی کثرت ہے، حلال کم ہے، حرام زیادہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیے گانے بجانے کی کثرت ہے، تلاوت کم ہے، گانے بجانے کی کثرت ہے۔ آگے دیکھتے جائیے، وقت کی جو رفتار ہے اس میں کثرت ہے۔ ایک سال ایک ہفتے کے برابر گزر رہا ہے، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر گزر رہا ہے، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر گزر رہا ہے، ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کے برابر گزر رہا ہے، ایک منٹ آگ کی چنگاری کے برابر گزر رہا ہے۔ دوسری حالت بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری حالت دیکھیے، علم اٹھ رہا ہے، علماء مر رہے ہیں، علماء انتقال کر رہے ہیں، علم اٹھ رہا ہے اور علم کو دنیا کے لیے کمایا جا رہا ہے۔ تیسری چیز کو دیکھیے، قرآن کم پڑھا جا رہا ہے، قرآن میں چاندی کا پانی چڑھایا جا رہا ہے، قرآن میں سونے کا پانی چڑھایا جا رہا ہے۔ دین کی خواہش، دین پر عمل نہیں، دین کا سودا ہو رہا ہے۔ نفس کی غلامی ہے، خواہش کی غلامی ہے، سود کھوری ہے اور حکومت کی بے ہو رہی ہے۔ ہر آدمی رشوت دے کر کے نوکری کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھتے جائیے زمانے کا انقلاب، نیکی کم ہو رہی ہے، گناہ پر روک ٹوک نہیں ہے، مسجد میں دنیا کی بات ہو رہی ہے، مسجد مچھلی پٹی بن گئی ہے۔ دیکھتے جائیے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھا جا رہا ہے، دوسرے کی امانت کو اپنا مال سمجھا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات دیتے نہیں ہیں، دیتے بھی ہیں تو دل سے دیتے نہیں ہیں، بوجھ اور ٹیکس سمجھ کر کے دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے تیسری حالت دکھا رہا ہوں، بالکل لائن بلائن آ رہا ہے، تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے۔ تیسری حالت دکھا رہا ہوں، مرد اپنی بیوی کو مانتا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، دوست کو قریب رکھتا ہے، باپ کو دور کر رہا ہے۔ جو سب سے عزت والا آدمی ہے وہ کمتر آدمی کی عزت کر رہا ہے، جو عزت دار آدمی ہے وہ کمتر آدمی کی عزت کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا۔ بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ دیکھتے جائیے، جو قوم کا نالائق آدمی ہے وہ بڑی بڑی کرسی پر فائز ہے، جو قوم کا نافرمان ہے وہ قوم کا سردار بنا ہوا ہے، جو قوم کا کمینہ ہے وہ ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ دیکھتے جائیے، ایک تیسری مثال دکھا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ علم اٹھ رہا ہے، کیسے اٹھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن ہوا، کتنے بڑے بڑے عالم دنیا سے چلے گئے، آنکھ کھولنے کے لیے ہے اور آنکھ سے پٹی ہٹانے کے لیے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 10 کام کرنے چاہیے، کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلا کام ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اپنے حالات کو درست کیجئے، نماز پڑھیے، صبر کیجئے، صبر سے حالات درست ہو جائیں گے۔ دوسرا کام توبہ استغفار کیجئے، اللہ حالات کو بدلیں گے۔ تیسرا کام صدقہ خیرات کیجئے، بلا دور ہو جائے گی۔ چوتھا کام قرآن کی تلاوت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اللہ حالات کو درست کر دے گا۔ پانچواں کام بچے کو تعلیم دیجئے، علم دیجئے، ادب دیجئے۔ اور چھٹا کام آپسی اختلاف سے دور ہو جائیے، ہاتھ ملائیے، دل ملائیے، محبت سے جینا سیکھیے، نفرت کو نکالیے۔ اور ساتواں کام بتا رہا ہوں، عالم سے دور مت رہیے، قریب آئیے۔ اگر عالم سے دور ہوں گے 3 مصیبت میں گرفتار ہوں گے، بغیر ایمان کے دنیا چھوڑنا پڑے گا، روزی سے برکت اللہ اٹھا لے گا، ظالم بادشاہ کو آپ کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور 9واں کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، غیر مسلموں سے بھائی چارہ رکھیے۔ اور آخری کام بتا رہا ہوں، غیر مسلم کو خدا کے بارے میں بتائیے، وہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ نبی کے بارے میں بتائیے، وہ کون ہے، کیا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔